بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوھر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے حوالے سے بحث مباحثہ شروع ہو گیا ہے، اور امریکی صدر بائیڈن جڑا ہے، بابا بائیڈن، انہوں پتہ نہیں کی خیال آ گیا ہے کہ جناب پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ بڑے غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ اس طرح کی بات انہوں نے کر دی ہے۔ اچھا، وہ بابا دے گل کر کے پائن کسی اور پاسے ٹر پہ ہے، لیکن یہاں پر ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ یہاں پر الزامات کا ایک سلسلہ ہے جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان شروع ہو گیا ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ ظاہر ہے انہوں نے واہ دونوں پاسے دی روٹی روزی لگی ہے اور وہ لگی رہے گی۔ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ روٹی روزی کس طرح لگی ہے اور کس طرح یہ اپنے ایک دوسرے کو غیر محب وطن ثابت کر کے جو ہے پتہ نہیں کی کمانا چاہتے ہیں اور کس طرح فائدے لیتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ سے یہ عرض کروں کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ایسٹس کا معاملہ ہے یہ سب سے پہلے شروع کیسے ہوا ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، جیسے یہ حکومت آئی تھی اس کے فوری بعد عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب پاکستان کے اکنامک حالات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں گے کہ جناب وہ پھر تین ٹوٹے کرنے والے پاسے چلا جائے گا ملک، کہ تین ٹوٹے ہو سکتے ہیں ملک دے۔ آپ کو یاد، میں صرف وہ ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی یاداشت میں وہ بات سامنے آ جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے جو ہے اپنا جوہری اثاثے وہ ہمیں کمپرومائز کرنے پڑ سکتے ہیں، اس طرح کے انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ اچھا، اب عمران احمد خان نیازی صاحب کی اگر ہم ساری پولیٹکس کو ذہن میں رکھیں جو بھی ان کی 2010-11 سے آنورڈ چلی آ رہی ہے، تو آپ کو یہ بات بالکل ایک چٹے چڑے دن کی طرح نظر آ جائے گی کہ بھائی صاحب نے جو سازش کی ہوتی ہے نا باقاعدہ، اس کا یہ از خود پہلے ہی اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلانا کرن لگا جی کیتی آپ ہوندی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ رضوان رضی صاحب کا مشہور و معروف قول کہ جناب جو جرم یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پر لگا دیتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی ایک باقاعدہ پالیسی ہے، اور اسی کے تحت انہوں نے یہ ساری جڑی نا اس وقت یہ ایک سین بنایا تھا۔ تین ٹوٹے والی کہانی پائے نا ایویں نہیں آئی سی، اللہ نہ کرے پاکستان کے تین جو ٹوٹے والی گفتگو ہے نا یہ ایویں نہیں آئی تھی سر۔ یہ بہت پرانا ایک تھیوری ہے، پاکستان کے خلاف جو قوتیں سرگرم رہی ہیں ان کی بہت پرانی تھیوری ہے، اور یہ تھیوری جو ہے یہ اب جس طریقے سے وہ پاکستان کے نقشے کو ٹوٹیاں جب بہاندی رہی ہے ماضی میں، وہ میری عمر کے لوگ کم از کم بھولے نہیں ہوئے۔ اے جی طوطا کہانی نا پائے نا یہ باقاعدہ طور پہ 1998 تو شروع ہوئی، 1998 سے یہ کہانی شروع ہوئی، اور پھر اس کہانی کو وقتاً فوقتاً جو ہے مختلف ٹی ویوں نے، مختلف اخبارات نے، زیادہ تر اخبارات نے، بعد میں ٹی وی آ گئے، پھر یہ ویب سائٹس آ گئی، انہوں نے کافی سارا بچایا ہے، اور مختلف نقشے بنا کے نا انہوں نے پیش کیتے ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کچھ نے تو اپنی خبر کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ سازش کے تحت کی ہیں۔ عمران احمد خان نیازی صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے باقاعدہ سازش کی ہے اس معاملے میں معاونت کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے معاون ثابت ہونے کی کوشش کی ہے اس سازش میں نا، یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن انہوں نے کردار تے من شدید شبہات نے، فرینکلی شدید قسم کے انہوں کا جو ہے نا وہ بطور وزیر اعظم ان کا کریکٹر ایسا رہا ہے کہ مجھے شدید قسم کا شبہ ہے ان کے محب وطن ہونے پر، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرا یہ شبہ غلط ہو، مطلب وہ بالکل بڑا پکا کچورد قسم کا محب وطن ہوئے، لیکن اس کے لیے انسان کو نہ صرف گفتگو نہیں کرنی ہوتی، اس کے لیے انسان کو کام کرنا ہوتا ہے، کریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ پر شبہ نہ کیا جا سکے۔ خیر، اس بات کو سائڈ پہ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہمارے جو جوہری اثاثے ہیں وہ کمپرومائز ہو سکتے ہیں، ہمیں اس نہج پر لایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ 13 اگست 2022 کو مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر ہیں مصدق ملک صاحب، اور وہ وزیر پیٹرولیم بھی ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔
14 اگست 2022 کی ویب سائٹ کے اوپر جو اگر آپ دی نیوز انٹرنیشنل کی ویب سائٹ دیکھیں تو میں آپ کو اس خبر کا کلپ دکھا رہا ہوں، یعنی وہ کٹنگ دکھا رہا ہوں، وہ آپ دیکھ لیں. اس میں یہ خبر پرنٹڈ ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے مصدق ملک صاحب نے کہ جناب جو لابنگ فرم پائن نے ہائر کی ہے نا امریکہ میں، اس کا نام ہے، اس بندے کا نام ہے ڈیوڈ فینٹن. اب ڈیوڈ فینٹن صاحب جو ہیں یہ پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنے کے لیے بڑا کام کرتے رہے ہیں. اچھا، اب اگر آپ اس چیز کو مزید چیک کرنا چاہیں تو سمپل ایک گوگل کے اوپر جائیں، اس کے اوپر آپ ڈیوڈ فینٹن لکھیں اور آپ کو آگے وہ بھائی نکل آئے گا، گنجا جا بھائی ہے، ٹھیک ہے، وہ نکل آئے گا جو اس کا مالک ہے، اس فرم کا جو لابنگ فرم ہے. 1982 سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. 3-4 فرمز ہیں ان کی. ایک کے ساتھ امریکہ میں ان کا معاہدہ ہے اپنا عمران خان صاحب کا. اب اس وقت مصدق ملک صاحب نے یہ الزام لگایا کہ جناب یہ وہ صاحب ہیں جن کے ساتھ معاہدہ کیا عمران خان نے، اور یہ امریکہ میں لابی کرتے ہیں کہ جناب ڈی نیوکلرائز کیا جائے پاکستان کو. تو اب یہ اس قسم کا کام کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اثاثے جو ہیں وہ خطرے میں آ جائیں، اور یہ باقاعدہ انہوں نے لابنگ فرم وہ بندی ہائر کر لی. الزام لگایا تھا مصدق ملک صاحب نے. اچھا، میرے سمیت اس وقت جتنے بھی میرا خیال لوگ تھے انہوں نے کہا یار الزام ایک دوسرے سے لائی جا رہے ہیں، باز ہی نہیں آ رہے. یہاں پر حالت تو یہ ہوئی تھی کہ جو سپیڈ بریکر اگر محلے کسی پاسے کا ٹوٹ گیا ہے وہ تو یوتھیا ڈگے پہ، تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ شہباز شریف نے سازش کی تھی ہے. تو اگر وہاں سے نون لیگ والا گر گیا تو انہوں نے کہا دیکھو عمران خان کی سازش ہے، ملک توڑتا پہ. یہاں تک ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور مسٹرسٹ کا لیول تھا. تو میں سمجھا میں کہ یار مصدق ملک صاحب جو ہے نا ایویں میرے خیال گلا جو گل کری جا رہے ہیں. لیکن سر بات یہ ہے کہ اچانک سے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بابا بائیڈن ہے، بابا بائیڈن جڑا ہے انہیں یعنی کوئی ہوتا ہے نا ریفرنس چل رہا ہوتا ہے. میں نے خبر پڑھی ہے جس میں یہ بائیڈن صاحب نے یہ اچانک پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ سر رشیا اور چائنا کا ذکر کر رہے تھے اچانک سے. مطلب پتہ نہیں وہ پاکستان کا تذکرہ وچ کی بھی آ گیا. انہوں نے پاکستان کے اوپر بھی جڑا نا ایک داغ تھا پھڑ کے الزام. اچھا، اب اس کے اوپر ظاہر رد عمل آنا تھا. رد عمل کیا آیا اور کس کا سینسیبل ہے کس کا نہیں ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. لیکن میں پہلے یہ بتا دوں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آؤٹ آف دا بلو یہ بائیڈن صاحب نے کی ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اب تک جو خبر اپڈیٹ ہوئی ہے پاکستانی میڈیا کے اوپر وہ اتنی زیادہ کیا کہتے ہیں مفصل نہ ہو. ابھی تک ان کے پاس وہ والی تفصیلات نہ ہو کہ ایشو ہی شاید صرف یہ ہو جو ہے نیوکلیر سے ریلیٹڈ ایشو ہو. یہ کوئی ابھی جو خبر ہے وہ ذرا گڈمڈ سی ہے تو پھر ایک حیرانی ہوتی ہے. تو اب اس کے بعد مصدق ملک صاحب کا وہ جو انہوں نے الزام لگایا تھا وہ دماغ میں کلک کرتا ہے کہ یار ہے بھائی نے ٹھیک کیا سی. اس کے پیچھے آپ چلیں تو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے جو ایسٹس ہیں وہ کمپرومائز ہو سکتے ہیں. اور اب ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس بات کو ذرا ذہن میں لائیں کہ جو الزام یہ دوسروں پر لگا رہا ہوتا ہے بھائی اس ٹائم آپ وہ کم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو عمران خان جو ہے نا ہر پاسوں مینوں لگتا ہے کہ اس کام میں انوالو ہے. مجھے لگ رہا ہے، میں ظاہر ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میں جس طریقے سے جو میں نے آپ کو ایک ترتیب بتائی ہے وہ میرے دیکھنے کا انداز ہے. ہو سکتا ہے میں بالکل غلط ہوں دیکھنے میں، لیکن مجھے یہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اچھا، بابا بائیڈن دے پائن بول گیا. اس کے بعد سب سے پہلا جو رد عمل آیا نا، سب سے پہلا رد عمل وہ فواد چودھری صاحب کا آیا. اور انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان نے ایک دفعہ کسی نے گل کی سی تو عمران خان اڈ کے پی گیا سی، تو اس تو بعد دوڑ لگ گئے امریکہ دوبارہ سا ڈل نہیں آیا. ٹھیک ہے، اس طرح کا بیان انہوں نے دیا. اچھا، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب آ گئے. عمران خان صاحب نے ایک بات بہت سینسیبل کی، یعنی ایک تو سینسیبل بات پہلے سن لیں. انہوں نے یہ سوال اٹھائے، 2 سوال انہوں نے کیے اور بالکل ٹھیک کیے، جائز سوال ہے کہ سر جب سے ہم نے یہ طاقت اور صلاحیت حاصل کی ہے بتائیں ہم نے کتنے جنگ چھڑی پائیں، کہاں ہمارا ارسپانسبل رویہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے. یہ سوال اٹھایا ہے انہوں نے اور یہ بالکل جائز سوال اٹھایا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ہے یہ بالکل جائز سوال ہے. پاکستان نے کہاں دھمکی دیتی پائن اپنے ایسے صلاحیت دے بنیاد دیتے کہ ساڑھے کول پھر رہے گا جی، کسی جگہ پر آپ کو ایسی کوئی بات نظر نہیں آئے گی. اور دوسری بات جو کی انہوں نے یہ کی کہ جناب امریکہ جڑا نا پائن وہ صلاحیت حاصل کرنے تو بعد تھان جڑا نا لڑائی لڑتا رہا.
یہ بات بھی بالکل درست کی ہے. دنیا کے اندر میرا خیال ہے 1945 سے لے کر اب تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی پاسے انکل سیم جڑا نا وہ انوالو ہوگا. امریکہ بہادر جڑا نا وہ ہر پاسے منہ مارن تو باز نہیں آتا. یہ ان کی ایک پتہ نہیں اکانومی میرا خیال شاید ان کی اس چیز پہ بیس کرتی ہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جہاں بھی آپ لڑائی اٹھا کے دیکھیں گے جنگ ہو رہی ہوئے گی تو اتنے بھائن جڑا نا وہ انکل وچ انوالو ہوئے گا. ٹھیک ہے, یہ دونوں باتیں خان صاحب کی بالکل درست تھی. دوسری بات جو عمران خان صاحب نے کی جس پر میں معترض ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جڑے نا انہوں نے اپنی مطلب دستی بھائن کے وچوں بھائی صاحب نے تکلیف کی ہے. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے یہ کہا کہ موجودہ حکومت کی کلئی کھل گئی ہے جناب کہ ساری وزارت خارجہ ساری جو خارجہ پالیسی ہے اس نے امریکہ کے ساتھ تعلقات نئے سرے سے قائم کر دیے ہیں تو ایتے کچھ بھی نہیں نکلیا پائیں. وہ یعنی انہوں نے موجودہ حکومت کے اوپر تنقید کرنی شروع کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. فی الحال آپ اپنے ملک کا اوورآل پائن دفاع کرو. ٹھیک ہے, اس تو بعد تسی اگلی جو بھی تہاڈے چ ہے نا مطلب کیا کہتے ہیں کھندک ایک دوسرے پہ غصہ ہے وہ آپ بعد میں نکال لیں. دیکھیں جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا ہے اور جو سابق وزیر اعظم ہیں ہمارے میاں صاحب انہوں نے بڑا مطلب جو بات کی ہے انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. انہوں نے کہا پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے اور اپنے قومی مفاد کا تحفظ کرنا ہمارا جو ہے نا حق بھی ہے اور ہم اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور یہ حق جو ہے وہ ہمیشہ اپنا رکھیں گے. ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ جیسے دوسری دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے دوسرے ملک اسی بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. یہ کیڑی گل ہے. تو یہ ایک ذمہ دارانہ بیان ہے. اس میں کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو ماضی کوئی اس طرح کی اقتا کیتیاں نہیں ہیں, عمران خان کی پالیسی درست نہیں تھی, کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی. عمران خان کو کہیں نشانہ نہیں بنایا. یہ پالیٹکس جو ہے وہ لوکل ہے سر, وہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کریں پر اس وقت نہیں. یہ نیشنلزم کا تقاضا نہیں تھا. خان صاحب آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میاں صاحب نے تو خیر چلے اپنی بات کر دی لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے باقاعدہ طور پہ عمران خان کو جو ہے نا تھوڑا ذرا آئینہ دکھانے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ کہا ہے جو اب ان کا ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے مطلب میں تم دسن لگا والا اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب تین کو تھوڑی جی حیا ہے. یعنی میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ سائڈ سے کر دے فی الحال سارے اختلافات. پہلے پاکستان کو رکھو نمبر 1 کے اوپر, اس کے مفاد کو رکھو, پیٹی پولیٹکس بعد میں کر لینا. لیکن عمران خان صاحب ظاہر ہے نہیں باز آئیں گے مگر ان سارے ایشو کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ٹویٹ آیا بلکہ انہوں نے شاید بات کی ہے میڈیا سے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم ڈیمارچ کریں گے, امریکی سفیر کو طلب کریں گے اور انہوں کہیں گے بابا بائیڈن کو سمجھا جا کے. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم اس کی مذمت کریں گے باقاعدہ طور پہ اور امریکی سفیر کو طلب کیا جائے گا کہ بابا بائیڈن جو ہے یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو جو مسئلہ راہ جاندی پہ گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اب اس کے اوپر پوری پولیٹکس ہوگی. ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے, پوری پولیٹکس کی گئی ہے. جب ہم نے دھماکے کرنے تھے اس وقت بھی پوری پولیٹکس ہوئی تھی, دھماکے کرنے تو بعد ہی اج دیگر پولیٹکس ہو رہی ہے. ہمارے ایک پرائم منسٹر جو ہیں اس سلسلے میں اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور اس میں جو لوگ استعمال ہوئے تھے ان کو اس دنیا سے بھیجنے میں وہ پاکستانی تھے اور سیکیورٹی اداروں سے متعلق تھے اور پھر عدلیہ سے متعلق تھے اور ان کے قتل کو آج تک عدالتی قتل کہا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی میں بات کر رہا ہوں, ان کی پارٹی نے اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. یہ جو ہے ہمارا پروگرام جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگائی ہیں, ان میں بھٹو خاندان کا تذکرہ نہ کرنا بلکہ کریٹ انہوں نے کیا, پروٹیکٹ انہوں نے کیا. ہاں دھماکے میاں نواز شریف نے کیے اور میاں صاحب نے بھی اس کی قیمت ادا کی. تو اسی پائے نے بہت مول پائے دیتا ہے, بہت سارا مول دیتا ہے. لیکن ہماری یہ مجبوری ہے کیونکہ ہمارا جو نمبر 1 دشمن ہے انڈیا, کھلا دشمن ہے ہمارا, وہ سر کسی صورت نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس یہ چیزیں رہے. اب ہمیں انڈیا سے بھی نبڑنا پائے نا اور اپنے اندر جڑے بے وقوف دوست ہیں عمران خان ورگے, ٹھیک ہے, اب کچھ اسے بیوقوف دوست کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں یہ سازش ہے, وہ جو ہیں اپنا کیا نام اس کا ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ گئے ہوئے ہیں بہت دیر پہلے, اور اسی طرح وہ گورنر سندھ تھے حکیم سعید صاحب, وہ کہہ گئے ہوئے ہیں کہ جناب ہے یہودیانی سازش ہے یہ. تو کچھ اس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں. تو اس طرح کے جو بیوقوف لوگ ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایک اچانک سے سیریس قسم کے معاملے میں الجھ گیا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک یکجان ہو جائے اور اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات جو ہیں ان کو سائڈ پہ کر دے
इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है सर या बाकायदा आइनी हुकूमत है, इस बहस में ना पड़ा जाए। सिर्फ एक चीज़ रखी जाए और वो ये है कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। इमरान खान साहब मेहरबानी करें, मेरा ये ख्याल है कि फ़िलहाल जो है ना अपनी जो तोपों का रुख है वो इस तरफ करने की बजाय कि ये हुकूमत जो है ये अमरीका ने लियांदी सी, तो अगर अमरीका ने लियांदी सी तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जिहड़ा है वो अमरीका नूं डिमार्श करन तुरिया आया, तो फिर तुसीं दसो ना, मतलब कोई आपकी बात में ना सलीखा साहब लॉजिक कोई नहीं, आप फड़े गए हैं। आपने बहुत सारी जो है ना ऐसी हरकतें की हुई हैं कि अभी अगर आपके वो जो हैं क्या कहते हैं पावर जहाँ से आपको मिल रही है उत्ते ज़रा जब भी शॉर्ट सर्किट होया ना भाएं तो तुसी भाएं भस्म हो जाएगी आपकी सारी पॉलिटिक्स आप समेत। इतने ज़्यादा आपके जो है ना जराइम की फहरिस्त लंबी भी है और सबूतों समेत भी है, तो फिलहाल थोड़ा यार ध्यान करो, पाकिस्तान को थोड़ा सा सीधा हो लैन दो, उस तो बाद यार खेडते रहना अपनी सियासत, कोई गल नहीं, आपके दरम्यान रहनी है ना। एक कि कोई मेरा मतलब प्राइम मिनिस्टर कल नूं मेरे तबके के किसी बंदे ने बन जाना है, ਇਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਕਦੀ ਬਿਲਾਵਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਮਰੀਮ ਬਣ ਗਈ, ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ 'ਚ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਕੰਮ ਤੇ ਖੇਡ ਖੁੱਡ ਲੈਣਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ हो, ਹੁਣ ज़रा फिलहाल ज़रा ब्रेक पे पैर रख लो। मैं कम अज़ कम ये समझता हूँ, पता नहीं आप लोग क्या समझते हैं, जो भी समझते हैं लिखिएगा ज़रूर मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।